अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की मईशत बुरी तरीके से सियासत की नज़र हुई है और ये सियासी इंतशार यकीनी तौर से इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी बेचैनी का, मुआशी जवाल का बाइस बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करूंगा। कुछ इस वक्त हम खड़े कहाँ पे, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान कुछ एक दो कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनका क्या हाल है। ऑटो सेक्टर में डिमांड मुतासिर होने की वजह से बलूचिस्तान व्हील्स ने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज बंद कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलान कास्टिंग लिमिटेड जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसने भी सेल्स में नुमाया कमी की वजह से 5 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अपना प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बंद रखा। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है उनको मुअत्तल रखा। इसके अलावा उबर लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही है। डॉलेंस कंपनी जो है उससे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हर माह तकरीबन ₹500 बिलियन का खसारा है। जो भी फूड डिलीवरी कंपनी है इसने अपने पाकिस्तान में ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। निशात चुनिया लिमिटेड उसने अपने 51,360 स्पिंडल्स जो हैं एक माह के लिए बंद करने का फैसला किया है मार्केट कंडीशंस की वजह से। कार फर्स्ट इसने भी अपने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। एयरलिफ्ट एक बहुत मशहूर और मारूफ पाकिस्तान में कंपनी थी, उसने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। इसके अलावा लिली रिसर्च लेबोरेटरीज जो हैं इन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया और ज़ाहिर के खाम माल वगैरह जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इंपोर्ट और बैंक्स जो है वो एलसीज खोलने से कासिर थे। सैकड़ों कंटेनर्स जो है वो पोर्ट के ऊपर फंसे हुए थे। बड़ी कंपनीज में इंडस मोटर्स कंपनी ने भी 10 दिन के लिए अपने प्रोडक्शन प्लांट को बंद किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनी। फिर SWVL ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत थी, हमने देखा पाकिस्तान में, इस बिलखुसूस कराची के शहरियों के लिए। इसने भी अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया ड्यू टू मार्केट इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में मईशत की। पाक सुजुकी मोटर्स ने इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से 2 से 6 जनवरी 2023 इसने भी अपने प्रोडक्शन प्लांट्स जो है इनको बंद रखा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क में सियासत बराए सियासत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उन्हें ख्याल ही नहीं है इस वक्त के पाकिस्तान कहां पर जा रहा है। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशरत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जानना चाहूंगा किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इससे कड़े, इससे मुश्किल मुआशी हालात इससे पहले कभी आपने देखे, और वो भी एक सियासी वजूहात की बिना पर। जी इमरान साहब, आपका जो अभी आपने तज्जिया किया था बिल्कुल बहुत हद तक मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि वाकई ऐसे हालात पाकिस्तान में देखे नहीं गए। मुझे तो बस वो याद है कि 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद जो पाबंदियां लग गई थी और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, उससे जो नुकसानात हुए थे वो कई साल तक चलते रहे। फिर उसके बाद और चीजें होने लगी। लेकिन इस वक्त ये जो मसाइल आपने जिनकी लिस्ट दी और ये बताया कौन सी कंपनीज बंद हो रही हैं और ये कौन से जो है लिमिटेड प्रोडक्शन वगैरह पे आ गए, ये बहुत वाज़ेह है। तो ये बुनियादी तौर पे इस पे हमारी सियासत, आप ये भी बात शुरू में कही कि सियासी वजूहात की बिना पे है, और सियासी वजह सबसे बड़ी ये है कि इलेक्शंस होने इस साल में, और ये जो हुक्मरान हुकूमत है अभी खासतौर पे PML नवाज शरीफ की, उनको बहुत बड़ा खदशा है कि अगर मईशत बेहतर नहीं होगी, और खासतौर पे ये देखा जाए मईशत बेहतर होने का के 2-3 पैमाने हैं जो आवाम के लिए, वोटर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और उसमें सबसे पहले नंबर पे है महंगाई। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो किसी तरह से उनको वोट नहीं मिलेंगे और वो पीछे रह जाएंगे और PTI जीत जाएगी। तो ये इनके सामने एक बहुत बड़ा एक मसला है, और महंगाई कम करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती, खास तौर पे एक्सचेंज रेट को 222-24 पे रखकर, जबकि ये है 260 के करीब, तो ये इन्होंने जबरदस्ती किया हुआ है। और इत्तेफाक से इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें कुछ कम हुई हैं तो उनको फायदा हो रहा है। तो ये बहुत आर्जी तौर पे ये इन्होंने दबा कर ये रेट्स रोकी हुई हैं, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो उससे नुकसान बहुत होगा।
IMF کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے پاکستان کی حکومت کو، ان کو ابھی اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں IMF کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور اگر IMF کی شرائط مان لیے تو پھر یہ وہ نہیں کر پائیں گے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کی وجہ سے ان کو چند ووٹ پڑ سکے، تو ان کے لیے یہ پھنس گئے. سر یہ تو بری طرح پھنس گئے. ان کا تو پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ نے مثال دی 1998 کی پاکستان نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، اس وقت تو پوری قوم متحد تھی ان ٹیسٹ کے لیے کہ پاکستان کو دھماکے کرنے چاہیے، نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا چاہیے. یہاں تو یہ جو کرائسس ہے یہ تو خالصتاً پولیٹیکل کرائسس ہمیں لگ رہا ہے، بلکہ ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں، جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو معیشت کا جو حال ہوتا ہے وہ الیکشنز کی نظر ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ابھی اگر الیکشنز میرے خیال ہے اگست میں ہی ہوں گے، آثار تو یہی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. پاکستان کی سیاست پر سنجیدگی سے تجزیہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے عوامل ہوتے. لیکن فرض کریں اگر الیکشنز اگست میں ہوں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ حکومت، انہوں نے بہت دیر کر دی، 8 مہینے ہو گئے، ان کو کچھ فیصلے پہلے کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ اگر وہ سخت فیصلے اگر جو ان کو کرنے تھے یہ کر لیتے تو ان کے ہاتھ کچھ کھل جاتے. تو انہوں نے 8 مہینے دیر کر دی. یہ پتہ نہیں کیوں ہماری حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں. PTI نے بھی یہ کی تھی جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے بھی 10 مہینے لگا دیے تھے، پھر IMF کے پاس گئے تھے. تو یہ جو ابھی جو حکومت اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو، مجھے لگتا ہے چند دنوں میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جن سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. بعد میں جا کے جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ IMF کے پروگرام سے انحراف کریں گے اور اپنی تجوریاں کھول دیں گے اور خرچے زیادہ کریں گے تاکہ ونس اگین آپ جو بات کر رہے ہیں سر، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت آپ نے ریز کیا کہ یہ شروع میں ٹریک پہ چلے گی لیکن بعد میں بیکاز آف الیکشن ایئر ونس اگین ہم اپنے جو ہارڈ کور اکنامک ڈیسیژنز ہیں ان کو پولیٹیکلی کمپرومائز کریں گے اور صورتحال پھر مزید خراب ہوگی، بجائے اس کے کہ معیشت بہتر ہو وہ اور زیادہ پریشر ہمارے اوپر آئے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکبر زیدی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر قیصر بنگالی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر قیصر بنگالی اور ڈاکٹر اکبر زیدی دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قیصر بنگالی آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ میرے خیال سے درجن بھر میں نے کمپنیز کی انڈسٹریل یونٹس کی بات کی جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی لسٹڈ ہیں اور ظاہر کے مٹیریل انفارمیشن وہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکشن لمٹ کو محدود کر رہے ہیں یا اپنی پروڈکشنز کو بند کر رہے ہیں. ملکی حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے پیداواری یونٹس ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں جو اب ان حالات میں بند ہو چکے ہیں. بات یہ کہ اس وقت یہ جو کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس، اس نے ہماری معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. آپ نے اس سے پہلے ایسے کبھی پاکستان کے ساتھ بدقسمتی والے دور دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی جو اندیشے ہیں، ہم کئی لوگ پچھلے 20 سال سے تو اس کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو گئے ہیں. آپ نے کہا جی سیاسی وجہ سے یہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، میں اس سے اختلاف کروں گا. سیاسی کشمکش اس لیے ہے کہ معاشی بحران ہے. سیاستدان جو ہے ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. اکبر نے صحیح کہا کہ PTI کی حکومت اور آج بھی جو ہے وہ وقت مارک کرتی ہے، فیصلے نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا. فیصلے 2 اداروں نے کرنا ہے، ایک بیوروکریسی نے کرنا ہے، ایک فوج نے کرنا ہے. بیوروکریسی نے رضامند ہونا ہے کہ کم سے کم 15 سے 17 ڈویژنز اور منسٹریز جو ہے وہ بند کی جائے، اور فوج نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ سے جس خرچے کا تعلق نہیں ہے، جسے میں نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کہتا ہوں، اس میں کمی کرنی ہے، خاطر خواہ کمی کرنی ہے دونوں کو. یہ 2 ادارے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. سیاستدان کا دونوں پہ اختیار نہیں ہے. سیاسی بحران وجہ نہیں ہے معاشی بحران کا، معاشی بحران ہے سیاسی بحران کی وجہ. اچھا، اب یہ
یہ فرمائیے گا کہ الیکشن ایئر ہے اور پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس وقت اسٹیک کے اوپر لگ چکا ہے. آپ نے کہا کہ یہ سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے, ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ہم آسٹیریٹی ڈرائیو, آپ نے کہا کہ منسٹریز کو کم کرنا چاہیے اور آپ کے نان کمبیٹ جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے پہلے کبھی مطلب ان چیزوں کو اتنا سیریس لیا گیا جو اس مرتبہ لیا جائے گا؟ دیکھیں, آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ کتنی کمپنیاں بند ہو رہی ہے, پروڈکشن سلو ڈاؤن کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ معیشت بند گلی میں پہنچ چکی ہے. اور یہ سوال کہ ممکن ہے کہ نہیں, یہ تو سوال ہونا نہیں چاہیے, یہ کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے معیشت کولیپس ہو جائے گی. اس میں اب کوئی شک نہیں ہے, یہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے کہ معیشت کولیپس ہوگی یا نہیں. ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں. جب تک بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی, ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہم کم سے کم 1/3 کم نہیں کرتے, تب تک ہم, کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم قرضہ جو لے رہے ہیں صرف قرضہ پرانے واپس کرنے کے لیے نہیں لے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو نئے اخراجات ہیں وہ بھی قرضوں کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اور جو اس اخراجات جو ہے وہ اخراجات ہمارے جو قرضوں کا جو پہاڑ ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں مزید ہمیں قرضے چاہیے کہ پرانے بڑے قرضے واپس کرنے کے لیے. تو ہم جو اضافہ کر رہے ہیں اپنے قرضوں کے پہاڑ میں وہ تو کم سے کم روکے, تاکہ نئے قرضے جو ہم لے رہے ہیں وہ پرانے قرضے پہلے اتارنا شروع کریں. ہم, یہ راستہ ہے ریکوری کا, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے. ہم بیسیکلی اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے, اپنے امپورٹس کم نہیں کر رہے. اچھا, جو امپورٹ اسٹیٹ بینک نے کم کی ہے, یہ دیکھیں کتنا, کیا کہنا چاہیے, کیسا ڈیسیژن ہے کہ انڈسٹری کو بند کر دیا پیسے ڈالر بچانے کے لیے. انڈسٹری کے را مٹیریل پہ اور ایسنشیل اسپیئر پارٹس پہ ایل سیز نہیں کھول رہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کا نیا قانون عمران خان کی حکومت کے دور میں بنایا گیا, تو اسٹیٹ بینک تو ایک الگ ادارہ ہے جس کا پاکستانی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور پاکستانی ریاست کو جواب دہ نہیں ہے وہ. تو اگر حکومت یہ طے کرتی ہے کہ نہیں ہمیں انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے, انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے, انڈسٹری بند ہو گئی تو ایکسپورٹ بند ہو جائے گا, ایکسپورٹ بند ہو جائے گا تو ڈالر نہیں آئیں گے, ڈالر نہیں آئیں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ بند گلی جو ہے اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اسٹرکچرل چینجز ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو اسٹرکچرل چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بیوروکریسی اور ہمارے ڈیفنس بجٹ کے اوپر, نان کمبیٹ بجٹ کے اوپر ہمیں کٹ لگانے کی ضرورت ہے. اور ہم اس وقت جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ یقینی طور سے بند گلی میں اس وقت معیشت کو لے کر جا رہی ہیں. اتنا بڑا چینج, اتنا بڑا, اتنا بھاری پتھر, میں کہوں گا اتنا بھاری پتھر چوما جا سکتا ہے پاکستان میں؟ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے کہ کیا کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی کرائسس اگر ہو جائے جہاں پہ ہم پہنچ گئے, یہ بہت مثبت چیز ہوتی ہے, کیونکہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے. اور یہ بہت عرصے سے جو سوچا جا رہا ہے, اب وہ وقت آ گیا کہ وہ کرے. واقعی ڈیفینس بجٹ کم ہونا چاہیے, ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ کم ہونے چاہیے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. یہ اس سال تو نہیں ہوگا. جہاں الیکشن ہوتے ہیں اس کے سامنے نہیں ہوتا, اور یہ جب تک الیکشنز ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اس کے بعد ہی جا کے جو بھی نئی حکومت ہوئے گی, اگر یہ والی بھی نئی دوبارہ آتی ہے یا کولیشن آتی ہے, کوئی اور آتی ہے, یا پی ٹی آئی آتی ہے, سب سے پہلے اس کو یہی مسائل دوبارہ سامنے آئیں گے. مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلے 8 مہینے میں الیکشنز ہونے تک کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جو اسٹرکچرل ریفارمز کہا جائے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اب جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ الیکشن جیتنے کے لیے ہوں گے, اور ان میں سے یہ وہی فیصلے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. جہاں اصلاحات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی, اور یہ سارا پوسٹ پون ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید مسائل آگے بڑھیں گے جب الیکشنز ہو جائیں گے اور نئی حکومت. ٹھیک ہے, اب میرا سوال دونوں پینلسٹ سے یہ ہوگا کہ پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ کتنا مزید سختی سے ہمارے سامنے آئے گا اور کہاں تک ان کی ریکوائرمنٹس جو ان کو فلفل کر پائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। बात यह है कि आईएमएफ के जो शराइत हैं इंतहाई कड़ी हैं और अभी तक हम उन्हें 9th रिव्यू के लिए जो है वो डेट नहीं दे पाए हैं। 9th रिव्यू जो है उसके साथ ये प्रोग्राम आगे चलेगा, मजीद अगर चला तो, लेकिन आगे कुआं और पीछे खाई। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब जो कि जिनके दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्हीं के इख्तलाफात इस वक्त सामने हैं मुल्क की मईशत की डायरेक्शन को लेकर। जी अकबर जैदी साहब, हम तो अभी तक टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं 9th रिव्यू का। अगेन जो आईएमएफ प्रोग्राम है इंतहाई सख्त होगा, फिर उसके कॉम्बिनेशन में इलेक्शन और इलेक्शन से पहले बजट, और बजट जो होगा वो इलेक्शन वाला बजट होगा जिसमें हातिम ताई की कब्र पे लात मारी जाएगी। कॉम्प्रोमाइज दर कॉम्प्रोमाइज इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ। मेरा ख्याल है कि 9वां रिव्यू और शायद 10वां रिव्यू भी जल्दी हो जाएंगे, शायद जनवरी में ही हो जाएं, जो पहले दिसंबर में बात की थी कि हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो शराइत हैं उसमें दो चीजें बहुत वाज़ेह होंगी। एक तो ये एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती जो रोका हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा ये कुछ जो सब्सिडीज वगैरह वो कम करनी पड़ेगी और खसारा कम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है हुकूमत दोनों चीजें मान जाएगी क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। और उसके बाद कुछ इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो नहीं, जो इनके एक्सचेंज रिजर्व है वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद से ये इलेक्शन मोड में आ जाएंगे और बजट मोड में आ जाएंगे और फिर ये खर्चे शुरू कर देंगे। ये IMF का जो मुआहदा है ये जून में वैसे ही खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इनको सिर्फ जून तक इसको खींचना है। और उसके बाद जाहिर है जितने करीब इलेक्शन आएंगे और नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इनको खर्चे करने पड़ेंगे, वरना कोई चारा नहीं है। तो ये उससे बिल्कुल मुनहरिफ हो जाएंगे मुआहदे से और फिर अपनी तिजोरियां जितनी बच गई हैं वो खोल देंगे। उसके असरात इन पर भी बुरे होंगे और नई हुकूमत पे भी बहुत बुरे होंगे। यानी रेप्लिका देखेंगे हम आगे चल के। जो चीज पीटीआई ने जनवरी में की, जब उसको रियलाइज हुआ कि हुकूमत जाने वाली है तो उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम को खैराबाद कह दिया। उसके बाद से अगली हुकूमत के लिए परेशानी। लेकिन डॉक्टर कैसर, अगली आने वाली हुकूमत कोई भी कहीं से भी आ जाए, 200 क्या 2000 इकोनॉमिक मैनेजर्स पाकिस्तान में आ जाए, मौजूदा हालात में चीजें अनलेस अनटिल के जो आपने 2-3 पॉइंट्स बताए उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और ये तब्दीलियां करने की इस वक्त किसी में हिम्मत नहीं है शायद। जी ये जी डॉक्टर साहब जी देखिए, ये इलेक्शन की बात जो कह रहे हैं अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका जो एनालिसिस है सही है। लेकिन इलेक्शन एक हाई कॉस्ट अफेयर है। हाँ। और आपने जब भी इलेक्शन कराया मईशत मजीद टूट जाएगी, अफराद ज़र में बहुत इजाफा होगा, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये दुगना हो गया तो अब अंदाज़ा लगाएं सड़कों का क्या हालत होगा। जो लोग हैं वो क्या घर बैठे मातम करते रहेंगे या बाहर निकलेंगे। ये जो पॉलिटिकल बैलेंस है, एप्पल कार्ट है, इसमें खतरा है ये डिसबैलेंस होने का। तो इलेक्शन उस सूरत में होते भी है, नहीं होते हैं। जो हुकूमत आती है वो हुकूमत कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये सारे मैं समझता हूँ इस वक्त ड्रामेबाजी है। और इस वक्त सियासतदानों को देखें, हर पार्टी के हुकूमत में अपोजिशन में, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। जो असल मसाइल है मुल्क पे, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं है। और मैं फिर कहूँगा ये हुकूमत भी फैसले कर सकती है जो फैसले करने हैं। अगर सिग्नल्स आ जाएं, ये दो जो हमारे आइवरी टावर्स हैं, यहाँ से अगर सिग्नल आ जाएं कि जी हम राजी हैं ये करने को, तो ये हुकूमत भी कर सकती है। और लेकिन अगर नहीं करेगी तो मैं ये कहूँगा आप इलेक्शन करवा लें, मत करवाएं, डिले कर दें, IMF के पास जाएं, नहीं जाएं, IMF की शर्त मान लें, नहीं मान लें, ये सारी वक्ती तौर की हेरा फेरी है। बात यह है कि मईशत बंद गली में पहुंच चुकी है और जब तक ये दो बुनियादी फैसले आप नहीं करेंगे, ट्रेड डेफिसिट को कम करने का, बजट डेफिसिट को कम करने का और कम से कम महंगाई कम करने का, मईशत को नहीं बचाया जा सकता। और मईशत जहाँ जिस मुल्क में टूटती है वो मुल्क का क्या हाल होता है, हमें सोवियत यूनियन की तरफ हमें नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ना करे हालात उस नहज पे जाए।
اکبر زیدی صاحب، اب بات یہ ہے کہ الیکشن ہو بھی سکتے ہیں موجودہ حالات میں. 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی کے نیچے، اس کی ایک تباہ کاریاں. پھر الیکشن سے پہلے جو ہے پچھلی حکومت میں، خان صاحب کی اپنی حکومت میں یہ طے ہوا تھا نئی مردم شماری کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایز اے پرائم منسٹر ان کے دستخط موجود ہیں. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کے دستخط موجود ہیں. اور یہ بھی موجود ہے بات کہ جناب ان کے بغیر اگر الیکشنز کرائے گئے تو وہ غیر آئینی، غیر قانونی تصور ہوں گے. تو مردم شماری اس سے پہلے کی چیز ہے. جی، کے تحت جو ہے یہ حکومت اور یہ اسمبلی جو بھی بچی کچی رہ گئی ہے، اس کو اگست میں یہ تحلیل ہونا ہے. اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو چاہے اگر مردم شماری نہ بھی ہوئی ہو، الیکشن تو کرانے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور مردم شماری ہو جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نئے پھر کانسٹیٹیوئنسی وغیرہ بن جائے. لیکن وہ نہ بھی ہو، یہ آپ روک نہیں سکتے. یہ جو بات چل رہی ہے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، جی میں اسی کے اوپر آ رہا تھا. بالکل بات صرف غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. اور فیصلے جو ہیں وہ عوام ہی کو کرنے پڑیں گے. یہ نہیں عوام کے نمائندوں کو کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی فوجی حکومت آئے، کوئی ٹیکنوکریٹک حکومت آئے، اپنے جو کر کے چلی جائے، پھر دوسرے اس کو صفائی کرتے رہے اور سنبھالیں. تو سارے فیصلے سیاسی ہونے چاہیے، سیاسی پارٹیز کے ہونے چاہیے. سارے جو ہیں جمہوری حکومتوں کو کرنے چاہیے جس وقت بھی ہو. اور آئین سے بٹ سر وہ سینس بھی تو پریویل کرے نا پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر کہ وہ جو ملک کے مفاد کو سب سے پہلے سمجھیں. فیصلے تو بالکل ہونے چاہیے جمہوری انداز میں. ڈاکٹر قیصر، آپ کی طرف آؤں گا. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ٹیکنوکریٹس حکومت رہی ہے پاکستان میں، پھر انہی کو آشرواد بھی ملتا رہا ہے. کیا اس وقت موجودہ حالات میں جو باتیں ہو رہی ہیں آپ اتفاق کریں گے زیدی صاحب سے؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پچھلے 40 سال سے ملک میں آتی رہی ہے، میرا خیال ہے 1993 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. وزیر اعظم بھی ٹیکنوکریٹ آتے رہے ہیں، فائنانس منسٹرز بھی ٹیکنوکریٹ آتے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنرز بھی ٹیکنوکریٹ آتے رہے ہیں. اور رادر سر امپورٹڈ جی یہ وہ ٹیکنوکریٹ سے جو باہر سے منگوائے جاتے تھے، سمجھ کے کہ یہ آ کے ملک کی قسمت بدل دیں گے. لیکن حالات بگڑتے ہی چلے گئے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کے جب جانے کا وقت آتا ہے تو ملک کے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اپنے دور کو ٹھیک بتانا چاہتے ہیں اور یہ ایجنڈا لے کر آتے ہیں غیر ملکی عناصر کا. ان کا جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد ملک سے دوسری فلائٹ سے چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. ان کی کوئی جواب دہ نہیں ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک بات کروں گا، میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں، اکبر بھی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تھوڑا مختلف سمجھتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عوام سے ایک تعلق ہے. لیکن جو ایک ڈیفینیشن ہے ٹیکنوکریٹ کی اور جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک کانٹریکٹ ملا ہے، میں اس کانٹریکٹ اور اس TOR کے تحت کام کرتا ہوں. اس کا نتیجہ جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو جس نے کانٹریکٹ کیا اس کی ذمہ داری ہے. مجھے اگر کانٹریکٹ ملتا ہے کہ 1 لاکھ بندے مارنے ہیں، کم سے کم قیمت میں کیسے مار سکتے ہیں، میں وہ پروگرام بنا کے دے دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں جی لوگ مرے ہیں تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں نے تو صرف TOR پورا کیا، میں تو کنسلٹنٹ ہوں، میں اکانومسٹ ہوں. تو یہ ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن ہے. اور جو ملک میں ٹیکنوکریٹ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر آگے آنے والے پروگرامز میں ہم دونوں سے استفادہ حاصل کریں گے موجودہ حالات میں نیڈ آف دی آر کیا ہے اور کس طریقے سے صحیح معنوں میں آسٹیرٹی سے اور صحیح معنوں میں عقل کے ناخن لے کے ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس دلدل سے نکالنے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر بنگالی اور ڈاکٹر اکبر زیدی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.